شخص جو ڈاکو ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے، اس کا ڈاکہ ڈالنا، اس کا ڈاکو ہونا چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں تھانے کا انچارج ہوں، میں ایس ایچ او ہوں۔ تو جناب ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تھانے کا انچارج ہوں تو ہم اسے تھانے کا انچارج نہ مانیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تھانے کا ایس ایچ او ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، اور ہم اسے ڈاکو کہیں، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حیران ہوئے نا؟ حیران کن بات ہے یہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے استاد جاوید احمد غامدی کے ساتھ، جس کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے عقیدے کی کورید کریں اور اس کو جناب، تو ہم تو اس کے پیچھے جس نے دعویٰ کر دیا اس کو اپنا امام بھی بنائیں گے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ واہ 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 جناب غامدی صاحب، سننے والے حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن جناب یہ ایک مشن ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جاوید احمد غامدی کا مشن نہیں ہے، یہی مشن انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے۔ اور یہ مشن کیسا ہے کہ سب سے پہلے ایک پرفریب لیکن بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ کہ ہم فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پھر اس خاتمے کی بنیاد پر جاوید احمد غامدی نے نرم لہجہ اختیار کرتے کرتے کہ جی ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، اور اس انداز کو اپناتے اپناتے جو ہے یہاں تک کہ قادیانی اور احمدی اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں، یہ ریاست کا حق ہے۔ حالانکہ قادیانی وہ کافر ہے جس کو ریاست نے کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب ریاست، تو اصل مقصد ان کا ریاست کا یا عام فرد کی یا مفتی کی بات نہیں ہے، اصل قادیانیت کی سپورٹ ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا، اس نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ بظاہر تو نعرہ اس نے بھی یہی پرفریب نعرہ لگایا اور بظاہر دل فریب نعرہ لگایا کہ جناب ہم فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن فرقہ واریت کے خاتمے پہ کے نام سے اس شخص نے جتنی فرقہ واریت پھیلائی شاید اس سے پہلے کسی نے پھیلائی ہو، لیکن انداز کیا اختیار کیا کہ وہ جو عبارات جو حقیقی ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک الگ عنوان ہے، الگ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ہم کسی موقع پر ڈسکس کریں گے، لیکن وہ عبارات کہ جو یا خواب کا واقعہ ہے یا غیر معتبر کتاب کا واقعہ ہے یا اس کی سند ہی کوئی نہیں، کیسی عبارت ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک تھوپ دیا کہ جی دیوبندیوں کا عقیدہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور بریلویوں کا عقیدہ چشتی رسول اللہ۔ اور جب ختم نبوت کی بات آئی، جب قادیانیت کے خلاف بات آئی، تو انجینئر محمد علی مرزا نے فوراً اس عنوان کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے تو کسٹوڈین ہی ہمیں ختم نبوت کے، یہ تو ختم نبوت کا دفاع ہی نہیں کر سکتے، یہ تو انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھائے ہوئے ہیں، ان کے بنیادی عقیدہ ہے، یہ تو تھانوی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ گویا کہ بتانے کا مقصد یہ اس کا تھا کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ بھی سارے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جس طرح پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ ہم تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے قائل ہیں اور ان کو چندہ دینے کی بھی قائل ہیں۔ بھائی کیوں؟ جو آپ کے نزدیک ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ کیوں ان کا چندہ دینے کے قائل ہیں؟ کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں؟ کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بات جس کی بات آج جاوید احمد غامدی نے کی ہے، اس بات کو کہ ختم نبوت کے مسئلے کو ہلکا کرنا اور یہ بتانا کہ قادیانی بھی اسی طرح جس طرح دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسالک ہیں، اسی طرح قادیانی بھی ایک مسلک ہے، بس ان کے اندر بھی کچھ عبارات ہیں اور قادیانیوں کی بھی کچھ عبارات ہیں، اور اس بنیاد پہ اور یہی وجہ ہے کہ جب بات آتی ہے اہل کتاب کی تو یہ نہیں کہا مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے کہ اہل کتاب سے زیادہ بہتر قادیانی ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کا ذبیحہ اگر جائز ہے تو قادیانی کا ذبیحہ بطریقے والا جائز ہے، کیا یہ نہیں کہا کہ قادیانی اہل قبلہ ہے؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے یہ نہیں کہا
کہ قادیانیوں کو کافر کہنے کی اور کوئی وجہ نہیں، بس یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے یہ نہیں کہا کہ قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے؟ کیا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ جائز نہیں کہہ رہا؟ تو یہ سارا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ہر طریقے سے، ہر انداز سے، کہ قادیانیت کے مسئلے کو، یعنی قادیانیت کے کفر کو اور مسئلہ ختم نبوت کو ہلکا کیا جائے، اور بظاہر یہ ہو کہ جس طرح یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ مسالک ہیں، قادیانی بھی اسی طرح ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، اور جاوید احمد، اور پھر استاد اور شاگرد کا واردات اور مقصد دونوں کا ایک ہے لیکن طریقہ واردات دونوں کا جدا جدا ہے۔ لیکن جاوید احمد غامدی ہو، انجینئر محمد علی مرزا ہو، یا انجینئر مرزا کا بابا اسحاق جھالوی ہو، یا کوئی بھی ہو، ختم نبوت کے منکروں کا جو بھی دفاع کرے گا جس انداز میں اور قادیانیت کی سپورٹ کرے گا اس کو موقع نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پاکستان میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ طرز عمل نہیں چلنے دیا جائے گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ نوجوان نسل اور مسلمان نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر اچھی لگنے والی بات ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس لیے آپ حقائق کو پرکھیں، حقیقت کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے جذباتی فیصلے نہ کریں، کسی کی جذباتی باتوں میں آ کر ایک دم سے لٹو نہ ہو، بلکہ حقائق کو سمجھیں اور بنظر غائر اور گہرے مطالعے کے بعد جو ہے کسی طرف کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت قادیانیت اور قادیانیت نوازوں کے شر سے پاکستان اور پاکستانیوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔